وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب کی مناسبت سے حاجی محمد افضل سیان صاحب جو ہمارے نوجوان بزرگ ہیں، سبحان اللہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت کبھی آپ نے کوئی بابا دیکھا؟ ماشاءاللہ چمک رہے، تو موقع بھی خوشی کا ہے، چمکنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حلقے میں، میرے دوستوں میں ایک مثالی شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل اور توفیق سے دین پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو بات مسجد میں اپنے حلقے میں ہمارے درمیان گفتگو کا موضوع ہوتی ہے تو اس کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو تقریب آج کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی ہماری باہمی ڈسکشن کا ثمرہ ہے کہ خوشی جو ہے ہم لوگ دو تین موقع پر قابو میں نہیں رہتے۔ ایک تو کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو بہت زیادہ فطری چیز ہے اس پر دکھ ہونا، لیکن بسا اوقات لوگ اس میں توازن قائم نہیں رکھ سکتے اور اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا ہے کہ اگر تم تکلیف اور دکھ اس کو یہ سمجھ کر اس پر صبر کرنے کی کوشش کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اللہ تمہیں اس کے دنیا اور آخرت میں اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اور اگر خوشی جو ہے اس کے اظہار کا طریقہ مناسب ہو تو اللہ رب العزت اس میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیے خوشی کا موقع ہے، یہ بھی ایک سیلیبریٹ کرنے کا انداز اور طریقہ ہے کہ آپ کس انداز میں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، بندہ اپنی زندگی کو انجوائے بھی نہ کر سکے، خوشیاں نہ منا سکے، لیکن اس کا رخ ذرا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ہمارے درمیان حاجی محمد افضل صاحب، ان کا خاندان سارا، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے عزیز و اقارب، اور ہمارے حلقے کے اندر وہ ایک مثالی شخصیت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو دین کا مزید فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خاندان پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم ہمیشہ اللہ رب العزت برساتا ہے۔ جو آج کے موقع کی مناسبت ہے، میں نے تو قاری صاحب سے کہا کہ ایک ہی آپ، چونکہ میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ کسی بھی پروگرام میں ایک ہی خطیب کو آپ دعوت دیں، اور تاکہ احباب کی توجہ انہی کی گفتگو کی طرف رہے۔ تو میں نے، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بیان، جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے اشتہاریہ اوپر لکھا ہوا ہے بیان، تو میں نے کہا کہ میں تقریر نہیں کروں گا، کہنے لگے کہ آپ کا تو بیان لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی کہہ دوں گا کہ ٹھیک ہے جی، بیان ہو گیا بیان۔ ابھی فرمانے لگے کہ چونکہ ابھی ہمارے جو مین خطیب ہیں مولانا ابوبکر صدیق صاحب، وہ تشریف نہیں لائے، تو آپ اس اتنی دیر چند منٹ کے لیے اس ذمہ داری کو جو ہے وہ آپ قبول فرمائیں۔ تو میں ان کے شکریہ کے ساتھ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں آج کے موقع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے پوچھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ کیا اس پروگرام میں خواتین بھی شامل ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں بھی پروگرام میں شریک ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اور جو خاندان کے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں، سب کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
ظاہر ہے یہ کہ نکاح سے پہلے کی ایک مجلس ہے اور یہ سیلیبریشن ہے، دو خاندان جو ہیں وہ ایک ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی بات ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے اس موقع پر، اور اس کو اپنے یہ ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کا گہوارہ ہونے چاہیے، لیکن مال و دولت کی کثرت کے باوجود، بہت کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں وہ امن اور سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے، اس تعلق کو اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ شاید کسی اور لفظ کے ساتھ اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں اے مردوں تمہارا لباس ہیں، اور اے عورتوں مرد تمہارا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس لفظ کے اندر جو باہمی تعلق ہے مرد اور عورت کا، اس سے زیادہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس جملے کو کھولتے چلے جائیں، مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ وہ عورت مرد کا لباس ہے۔ کون غیرت مند مرد یہ برداشت کرے گا کہ اس کی عزت، اس کی آبرو برسرے بازار لوگوں کے سامنے اشتہار بنتی پھرے؟ کوئی غیرت مند مرد کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی عزت کو دوسرے لوگ اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں؟ کوئی غیرت مند مرد اپنی عزت کے بارے میں لوگوں کے درمیان گفتگو کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مرد کا ایک ایسا وصف کہ جس میں اللہ نے اس کو اپنے وصف پر پیدا کیا ہے، اپنے وصف پر، وہ مرد کی غیرت ہے۔ اور ایک غیرت مند مرد اپنی عزت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی خوبیاں بندے کے اندر، مرد کے اندر اپنے جیسی پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے نا، تو بندہ اتنا غیرت مند ہے کہ اپنی عزت کے بارے میں بھی وہ بالکل وحدہ لا شریک رب کی طرح کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اگر مرد سے غیرت ختم ہو جائے تو مرد ختم ہو گیا، اور اگر عورت سے وفا اور شرم و حیا ختم ہو جائے تو عورت ختم ہو گئی۔ وہ عورت نہیں ہے جن سے بازار ہے کہ عورت کیا ہے، اس کا گہنا کیا ہے، حیا، شرم اور وفاداری، کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنے خامد کی وفادار ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کی عزت و آبرو کی محافظ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے دن مسئولہ قرار دیا کہ اللہ کے ہاں جب اس کا خامد گھر سے نکلتا تھا، سب کچھ اس کے حوالے کر کے، اس کا مال و دولت، اس کے بچے، اس کی عزت و آبرو، سب کچھ اس کے حوالے کر کے جب مرد باہر نکلتا تھا گھر سے، تو اب اس عورت نے اپنے اس فریضہ کو ادا کیا ہوگا یا اس میں کمی بیشی کی ہوگی، قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولہ، تو وہ قیامت کے دن جواب دہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کاش ہم اپنے گھروں کے اندر یہ صحیح معنوں میں تربیت دے سکیں کہ مرد اور عورت، بچہ اور بچی، جن کو ہم ایک کرنے جا رہے ہیں، ایک رشتے کے اندر جوڑنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہے؟ اور صحیح تربیت کا سب سے بہترین طریقہ گھر کے اندر وہ ماحول پیدا کیجیے۔ بچے جو ہے نا، وہ ان کے سامنے کسی خطبے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ آپ مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہ بھی اسی طرح شروع کر دیں۔ آپ جب
گھر کے اندر عورت پر تشدد کرتے ہیں تو مت سمجھیے کہ آپ کسی عورت پر تشدد کر رہے ہیں، آپ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر بھی تشدد کر رہے ہیں، آپ آنے والی نسلوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی بھی اپنی طاقت کے زوم پر عورت کو تشدد کا، ظلم کا اور زیادتی کا نشانہ نہیں بناتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت میری نسلوں کی محافظ ہے، وہ ہمیشہ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ مرد کی طاقت اور غیرت یہ ہے کہ وہ عورت کا شکر گزار ہو، ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے اندر جنت تلاش کرتا ہے، بیوی کی صورت میں اپنی نسلوں کا محافظ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کا شکر گزار رہتا ہے، بہن اور بیٹی کی صورت میں اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس معاملے میں ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سب کی تربیت کرنی چاہیے، سب کو بتانا چاہیے، اور بتانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر عزت والا ماحول پیدا کریں۔ اور میں اس بات میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ جب آپ لوگ رشتے ناطے طے کرتے ہیں تو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ خاندانوں کو پرکھنے کا بڑا سمپل سا اصول ہے۔ آپ اس خاندان میں اس چیز کا کوشش کریں، پتہ لگائیں کہ اس خاندان کے اندر عورت کی عزت کیسی ہے۔ اور مرد تو بھائی اپنی طاقت سے اپنے آپ کو منوا لیتا ہے، وہ تو ہمیشہ برتری کے احساس اور غلبے کے احساس کے ساتھ مغلوب رہتا ہے۔ تو آپ خاندان میں رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو صرف یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے اندر عورت کی عزت کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، سلیقہ شعاری کس انداز میں سکھائی گئی ہے، کس طرح ان کو گھر کے اندر اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس حوالے سے حضور کی خاندانی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کا اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربان جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ساری زندگی آپ نے کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں ہے۔ اگر کھانا پسند کا ہے تو تناول فرما لیتے ہیں، اور اگر پسند کا نہیں ہے تو زبان سے نہیں کہتے تھے، بلکہ ہمیں آپ کے انداز سے پتہ چل جاتا کہ آپ کم کھاتے، رغبت سے نہ کھاتے اور کھانا چھوڑ دیتے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ کھانے میں یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ ہے، تو تاکہ پکانے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس درجے گھر کے اندر کہ کبھی کسی زوجہ محترمہ کو ڈانٹا نہیں، تشدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے مردوں کو بڑا اپنی طاقت کے اظہار کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو گھر میں جا کے ویسے جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی تقریر اللہ کے فضل سے نحمدہ سے شروع کر کے آخر تک سنتے ہیں، لیکن گھر کے اندر میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک خاتون کا اچانک جمعے سے پہلے فون آ گیا، کہیں سے اس نے مولوی صاحب کا نمبر لے لیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بڑی بات، اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے میاں جو ہیں وہ آپ کے بڑے قدردان ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، جمعے میں اور مختلف مواقع پر وہ سب سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں آ کے بھی جو آپ گفتگو فرماتے ہیں اس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ گھر میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، نمازوں میں ٹھیک ہے، اذانوں میں ٹھیک ہے، دینی اجتماعات میں سب سے پہلے جانے والے ہیں، لیکن گھر کے اندر مجھ پر تو تشدد ہی کرتے رہتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو آپ ان کو یہی باتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ تو مجھے کہنے لگے کہ جب مجھے یہ فون آیا تو میں نے کہا کہ اچھا، موضوع کو اور تھا، اسے کہتے ہیں کہ جمعے پر پھر میں نے وہ حسب معمول سب سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسی چیز پر، اسی موضوع پر گفتگو کی۔ آج بھی میں جمعے میں بات کر رہا تھا کہ ایک صحابی جو ہے، ایک شاعر صحابی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کی وجہ سے جو اللہ کا فضل اور کرم اس کا اظہار کرتے ہوئے، اب شعر عربی کے اندر مجھے شاید اس کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں، واللہ لولا انت مہتدینا، حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے جو چیزیں ہمیں ملیں وہ یہ ملی کہ یہ ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ نہ ہم صدقہ کرتے۔ یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ صدقہ، اللہ کی نماز اور صدقہ کس طرح بڑی باتیں ہیں، اور صدقہ صرف مال و دولت خرچ کرنا نہیں ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے منہ میں حق حلال کا، اپنے بچوں کے منہ میں رزق ڈالنا بھی صدقہ ہے، دوسروں کے ساتھ سماجی رویے درست رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کری آؤ کیسے، شاید یہی عبادت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عبادت پوری زندگی کو عبادت بنانے کے لیے ایک تربیتی نصاب ہے جس سے ہم مسلسل گزرتے ہیں، یہ ضروری ہے، لیکن ان سے جو چیزیں اگر سیکھی نہیں ہیں تو یہ محض رسومات رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی سمجھا کے گئے ہیں، بتایا ہے کہ صدقہ اور عبادت صرف نمازیں نہیں ہیں، پوری زندگی عبادت بنا سکتے ہیں۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ درست رویے اختیار کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر کی زندگی کے اندر کیسے ہم نے رہنا ہے، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سادہ لفظوں میں یہ ہے، بچے اور بچی دونوں کے لیے، کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مرد کی اپنی نفسیات ہے، عورت کی اپنی نفسیات ہے۔ کاش ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اگر گھر کا ماحول پرامن رکھنا ہے، گھر کو جنت بنانا ہے، تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ عورت کا ادب، احترام، اس کا وقار، اس کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہمیشہ اس چیز میں کوئی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف محبت ہونا ہی کافی نہیں ہے، محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی۔ دیکھیں کتنی پرائیویٹ سی بات ہے، پرائیویسی ہے، لیکن حضور نے ازواج مطہرات کو اجازت دی کہ وہ یہ باتیں آگے بیان کریں، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ بہت پرائیویٹ بات ہے، کوئی بندہ اس طرح کی بات دوسروں سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کو گھر کی اندر کی باتیں باہر کرنے کی اجازت دی، اس لیے کہ قیامت تک حضور سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ بے شک۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں پانی پی رہی تھی، جو آب خورا یا پیالہ جو بھی وہ کٹورا تھا، تو فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا لیں۔ انہوں نے تھوڑا چھوڑا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس مقام کو تلاش کر رہے ہیں جہاں سے منہ لگا کے میں نے پانی پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی محبت اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ محبت ہی نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی ہے مواقع پر، مختلف مواقع پر، بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی انداز میں کاش ہم اپنی بچیوں کو بھی یہ بات سمجھا سکیں کہ مرد جو ہے نا، بہرحال اللہ نے اس کو اس معاملے میں بالکل اپنی وصف اور صفت پر پیدا کیا ہے، جس طرح وہ رب وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح
مرد اپنی غیرت کے اندر بھی کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ مرد ہی نہیں ہے۔ تو عورت کو اگر گھر کے اندر، اگر اپنے خاندان کے اندر عزت بنانی ہے تو پھر اس کو مرد کی غیرت اور اس کی نفسیات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مرد جو ہے وہ غلبے کی نفسیات کے اندر جیتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ میں بچیوں کو بتا رہا ہوں، بیٹیوں کو بتا رہا ہوں، خواتین کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچیوں کی اس طرح تربیت کریں کہ مرد کی نفسیات کیا ہے؟ غلبے کی نفسیات ہے، چھا جانا چاہتا ہے کہ اس کی طاقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو سیانی بیویاں تسلیم کر لیتی ہو، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو عورت اپنے خامد کو اپنے انداز سے، اپنے ناز نخروں سے، اپنے طریقے سے یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ میں آپ کی وفا شیار ہوں، میں آپ کی اطاعت گزار ہوں، تو بس بندے کی تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد ساری زندگی بندہ بیوی سے پوچھتا رہتا ہے، نہیں جی جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، بس اتنی اوقات ہے بندے کی۔ اس کی ایک دفعہ تسکین تو کر دو، اس کو بتا تو دو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اس لیے کہ مرد کی نفسیات اس حوالے سے خدائی نفسیات ہے، وہ اس برتری کے احساس کے اندر پیدا کیا گیا ہے، وہ اس میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ بات اگر بچوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ عورت کی نفسیات کیا ہے، محبت اور محبت کا اظہار، تو عورتیں کبھی مردوں سے نفرت نہ کریں۔ اور اگر عورتوں کو یہ بات سمجھا دی جائے، بچیوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ مرد کی نفسیات غلبے کی نفسیات ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے، اطاعت اور فرما برداری اور شکر گزاری کے جذبات جو ہے اس کا اظہار کرنا عورت سیکھ لینا، شکری نہ بنے، تو مرد ہمیشہ ساری زندگی اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا کے بھی رزق اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف اگر یہ تربیت کام آ جائے تو گھر جنت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کر کے ختم کر دو کہ دیکھیے یہ نکاح کی تقریب سے کا ہی ایک حصہ ہے آج کی تقریب، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے عورت نسلوں کی محافظ اور امین ہے۔ اور اللہ کے بندو، ایسا ماحول تم نے بنا دیا ہے، عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا اپنے معاشرے کے اندر۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عورت کو عزت دی ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تمام قوموں کا تہذیبی مطالعہ کریں، کیا حال تھا یونان کے اندر، روم کے اندر، ہندوستان کے اندر، عرب کے اندر عورتوں کے حالات کیا تھے، اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس طرح انقلاب آیا۔ قرآن پاک کی پوری ایک سورت جو ہے، چوتھی سورت، اس کا نام ہی ہے النساء، عورتیں، عورت۔ تو اس سے زیادہ کیا بات ہوگی؟ اس کا حق رکھا وراثت کے اندر، ترکے کے اندر، اس کا پورا حصہ رکھا ہے مرد کی طرح، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور آج کے موقع کی مناسبت سے عرض کروں گا کہ ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ کسی جگہ نکاح کے لیے اپنے کوئی جب پروگرام بنتا ہے تو بیچاری بچی والے جو ہے نا وہ پریشان ہی ہوتے ہیں کہ یا اللہ خیر ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ بیٹیاں پیدا کر کے لوگ، اور ہر کسی کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں عجیب و غریب انداز میں سوچتے ہیں، اور پہلے ہی طے کیا ہوا ہے جی بیٹی والے تو پھر جی وہ تو ہوتے بیچارے ایسے۔ کیوں ایسا کیوں ماحول بناتے ہو آپ لوگ؟ کیوں نہیں اگلے گھر کو میسج دیتے کہ آپ کے گھر کی عزت کو ہم اپنے گھر میں مہمان بنانے والے ہیں، اور دیکھو کہ ہم کس طرح اس عزت کا اعتراف کیسے کرتے ہیں۔ اس کے اعتراف کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے
کہ بچی والے تو مطالبہ ہی نہیں کرتے جس طرح کے ہم نے ماحول بنائے ہوئے ہیں. یہ عرب میں اور دیگر دنیا کے اندر تو ہے. مسلمان جہاں پر ایک طرح کا توازن ہے، ہم ہندو کلچر میں رہتے ہیں. عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دینا، عورت کو ترکے میں حصہ نہیں دینا، کاٹ لینا ہے اس کا حصہ. ویسے مشہور کر رکھا ہے کہ بیٹی کے گھر سے پانی پینا جو ہے نا یہ حرام ہے، تو زمین ساری کھا جانی ہے، یہ حلال ہے تو پانی نہیں پینا. عجیب و غریب قسم کی قوم. بھائی اس کا جو شرعی حق ہے وہ تو اس کو دے. تو عورت کی عزت اور اس کی عزت کا جو اعتراف ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچیوں والے تو اتنے دباؤ میں ہم نے کر دیے ہیں کہ وہ تو بات ہی نہیں کرتے. ان کا مناسب حق مہر متعین کیا جائے. اور میں حاجی افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ آپ نے یہ حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے؟ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جو آپ کی طاقت اور آپ کے وسائل کے مطابق ہو، وہ حق مہر شرعی ہوتا ہے. یہ حق مہر شرعی نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. باقی ایک پٹاخہ پھوڑنے کے لیے تو کئی ہزار لگا دیتے ہیں اور کھانوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کراکری والوں کو لاکھوں روپے ادا کر دیں گے. لیکن جہاں دینا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ بچی کے مقام اور مرتبے کا اعتراف جن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے لیے معقول حق مہر کا تعین کریں. اگلے گھر والے اس کا تقاضا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ ہم نے تو وہ ماحول چھوڑے ہی نہیں. تو لازم ہے. دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کا تو مدینہ میں گھر بھی نہیں تھا. کبھی مسجد میں سو رہے ہیں، کبھی کسی کے باغ میں سو رہے ہیں، اور کبھی کسی جگہ پر، کبھی فقیر آدمی تھے. اس طرح کو گھر ایسا کو ڈیکوریٹ کر کے یا مستقل کو ایسا ٹھکانا، وہ تو اس کا تو اہتمام ہی کوئی نہیں ہے. جنگوں میں سب سے آگے ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، بس یہی ان کا کول اثاثہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح طے فرمایا تو ہمارے لیے حضور کو اس کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں بتایا، حضرت علی سے کہا کہ ولیمے اور حق مہر کا انتظام کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے کس طرح اپنی ڈھال اور باقی جو ساز و سامان تھا جنگی وہ بیچا. 400 درہم، میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں بھی یعنی چاندی کا درہم ہوتا ہے، یہ 1 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے. اس دور میں صاحب لگائیں یہ کتنا زیادہ ہوگا. تو یہ حق مہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کا انتظام کرو، ولیمے کا انتظام کرو. ہم بارات کا انتظام کرتے ہیں اور حق مہر میں ڈنڈی مارتے ہیں. ہر کام الٹا ہے. بھئی یہ باراتوں والا کلچر ختم کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ محدود کر دو باراتوں کو، اپنے خاندان کے مخصوص افراد تک ان کو رکھو. اور کیوں نہیں یہ چیز پروموٹ کرتے کہ بچی کو عزت اور وقار اس کا اعتراف کرنے کے لیے بھرپور حق مہر متعین کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہماری یہ تربیت فرما کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیر آدمی سے بھی حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کے فاطمہ کے ساتھ نکاح ہے تو جاؤ جا کے پہلے حق مہر کا جو ہے وہ انتظام کرو. تو میرے بھائیوں، یہ گھر کے اندر جو توازن ہے، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیف پیرائے میں یہ جو جملہ ہے، جو اس کا مفہوم ہے، اس پر کبھی غور کیا کریں. تو یقین جانیے کہ اگر یہ چیز گھروں میں آ جائے تو ہمارے گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.